احمد، اب مجھے تمہارے بارے میں کوئی ایسی بات سننے کو نہ ملے۔ جانتے ہو نا میں نے انایا والا مسئلہ کتنی مشکل سے دبایا ہے۔ اسکول میں بریک ٹائم تھا، آفس میں دونوں ماں بیٹا آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ احمد کا لاپرواہ رویہ دیکھتے ہوئے وہ دبے دبے غصے سے بات کرنے لگی۔ ہاں پتا ہے۔ ڈھیلے سے انداز میں بیٹھا احمد بیزار ہوا۔ احمد، کان کھول کر سن لو، آئندہ تم مجھے کسی بھی ٹیچر کے ساتھ فرینک ہوتے نظر نہیں آنے چاہیے، ورنہ میں تمہارا اسکول میں آنا بند کروا دوں گی۔ میں مزید اسکینڈل افورڈ نہیں کر سکتی، اس طرح تو میرے اسکول کا نام بدنام ہو جائے گا۔ وہ احمد کی لاپرواہی دیکھ کر مزید تپ گئیں۔ میں کیوں ان بونگی لڑکیوں کے ساتھ فری ہونے لگا؟ نہ ان کی شکل ہے نہ عقل، یہی میرے پیچھے لگ جاتی ہیں۔ جا رہا ہوں میں، بندہ اب کہیں سکون سے بیٹھ بھی نہیں سکتا۔ احمد غصے سے بولتا ہوا وہاں سے نکل گیا، جبکہ اس کی ماں سر پکڑ کے بیٹھ گئی، کیونکہ انہیں ٹیچرز کی عزت سے زیادہ اپنے اسکول کی ریپوٹیشن کی پرواہ تھی۔ چند ہزار کے عوض ایف اے اور بی اے پاس لڑکیاں یہاں نوکری کرتی تھیں، اور اگر یہ بھی نوکری چھوڑ کر چلی گئیں تو انہیں دوسری ٹیچرز کو ہائر کرنا پڑے گا، جو قطعاً اتنی کم سیلری پر کام کرنے کے لیے راضی نہ ہوتیں، اور یہی سوچیں انہیں پریشانی میں مبتلا کرتی تھیں۔ احمد اسٹاف روم کے سامنے سے گزرنے لگا تو سامنے شائستہ سموسے کے اوپر چٹنی ڈال کر کھانے میں مصروف نظر آئی۔ یہ لڑکی انایا کی دوست تھی، اس کے پاس ضرور انایا کی کچھ انفارمیشن ہوگی۔ احمد ابھی تک انایا کا تھپڑ نہیں بھولا تھا۔ 5 منٹ پہلے اپنی ماں کی سختی سے کی گئی ہدایت کو پسے پشت ڈال کر وہ شائستہ کی طرف بڑھ گیا۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ شائستہ نے احمد کو اپنے سر پہ کھڑا پاتے بوکھلا کر سموسہ واپس پلیٹ میں رکھا۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ احمد نے اس کے چٹنی لگے ہاتھوں کی طرف دیکھتے ہوئے بمشکل مسکرا کر پوچھا۔ میں بھی ٹھیک ہوں۔ اوہ سوری۔ شائستہ احمد کی نظروں کا زاویہ اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھ کر جلدی سے شرمندہ ہوتے ہوئے ٹیشو سے اپنے ہاتھ صاف کرنے لگی۔ اٹس اوکے، کیا میں یہاں کچھ دیر بیٹھ سکتا ہوں؟ احمد کے پوچھنے پر شائستہ بے ہوش ہوتے ہوتے بچی۔ جی سر، آپ کو اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ جلدی سے بولی۔ کیسی جاب چل رہی ہے؟ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا؟ احمد ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھتے ہوئے کہنے لگا۔ ارے نہیں سر، آپ کے ہوتے ہوئے بھلا کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ شائستہ کے لہجے سے جیسے شہد ٹپک ٹپک کر بہنے لگا۔ یہ تو ہے۔ احمد نے سر ہلایا۔ وہ لڑکی آپ کی دوست، کیا نام تھا اس کا؟ احمد چٹکی بجاتے ہوئے سوچنے کی ایکٹنگ کرنے لگا۔ کون لڑکی؟ انایا؟ شائستہ نے اچنبے سے پوچھا۔ ہاں وہی انایا۔ اسکول کی نوکری تو بڑے دھڑلے سے چھوڑ کر گئی تھی، یقیناً اب نوکری کی وجہ سے پریشان ہوتی ہوگی۔ احمد نے اگلوانے والے انداز میں پوچھا۔ چلیں اب بات کر لیتے ہیں آج کے ولاگ کی۔ یہ ایک نکاح سرمنی تھی جہاں بوفے سسٹم تھا۔ ویسے تو نکاح کا ٹائم افطاری کے بعد کا تھا، اس لیے ہم نے گھر میں تھوڑی بہت افطاری کھائی اور چلے آئے یہاں کافی ویرائٹی تھی۔ تقریباً 2 گھنٹے گزار کر ہم گھر کو چلے آئے۔ ولاگ اچھا لگا ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ناول ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔